الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد بندہ ناچیز علی اداس جلالی کی طرف سے اپنے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو اس ماحول میں طرح طرح کی پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ ایک طرف مہنگائی کا طوفان، دوسری طرف معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بے حیائی، فحاشی، عریانی، اور معاشرے کے اندر جرائم کی شرح میں دن بدن جو اضافہ ہو رہا ہے، اور دیگر اس طرح کے اور دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان ساری مصیبتوں نے، ان ساری پریشانیوں نے اور ان ساری برائیوں کا سیلاب ہماری طرف اس نے رخ کیا ہے؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان ساری مصیبتوں، پریشانیوں کا جو سبب ہے وہ ہمارا دین اسلام سے دور ہونا ہے۔ جیسے جیسے ہم دین اسلام سے دور ہوتے گئے تو ان پریشانیوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ تو ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے واحد حل یہ ہے کہ دین اسلام کی طرف رجوع کیا جائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل تب ہی ہو سکتا ہے جب دین اسلام کو پڑھا جائے اور پہلے اس کی تعلیم حاصل کی جائے کہ اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا دین کا فرض ہے۔ کم از کم ایک بندہ مومن کے لیے یہ لازمی ہے اور بندہ مومن پر یہ فرض ہے کہ کم از کم اتنا دین کا علم حاصل ضرور کرے جس سے وہ فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، اور جس علم کے ذریعے سے بندہ حلال حرام میں تمیز کر سکے اور اس علم کے ذریعے سے بندہ حرام سے بچ سکے۔ اچھائی اور برائی کا بندے کو علم ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے جس سے بندہ اپنے معاملات کو ادا کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے اندر رہ کر اس میں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے گئے، ہمارے لیے قانون بنایا گیا کس طرح ہم نے رہنا ہے۔ تو لہٰذا اس اپنی مختصر زندگی میں بندے کو چاہیے کہ بندہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے اچھے طریقے سے دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحہ، کچھ منٹ یہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دین اسلام کو پڑھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ مومن کو سب سے زیادہ حسرت اس بات پر ہوگی کہ اس بندے نے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع تو پایا لیکن اس کے باوجود وہ دین کا علم حاصل نہ کر سکا۔ لہٰذا ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھا جائے، دین اسلام کو پڑھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے ان ساری پریشانیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔